اور پروگرام پہ اس چیز پہ فوکس میں آپ تمام شرکا سے درخواست کروں گی کہ اب پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ظاہر یہاں پہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ فاروق نواز بھٹی صاحب تو نیوٹرل ہیں کیونکہ جرنلزم سے، لیکن جرنلزم نیوٹرل پرسن اور جرنلزم کا پرسن وہ ملک کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے نیوٹرل ہو کر. اب میرا سوال آپ تمام شرکا سے یہ ہے جو اوورسیز ہیں، زیاد خان صاحب ہیں، فاروق نواز بھٹی صاحب ہیں، شاہد میو صاحب ہیں، کہ شاہد میو صاحب آپ ماشاءاللہ سے خان صاحب کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ بھی لیڈ کر رہے ہیں، لاہور جیسے شہر میں آپ لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو ماشاءاللہ سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ بل، کیونکہ دیکھیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ امریکہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے، ٹرمپ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے، وہ ایز اے سپر پاور وہ دیکھے گا کہ کہاں کہاں کس کس ملک میں سے اس کو اپنے ملک کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ اسٹریٹجی کو یوز کرے گا. ہونا یہی ہمارے لیے بھی چاہیے. ہمارے پاس اگر وسائل نہیں ہے کہ ہم اپنے منرلس کو اچھے سے جو ہے وہ پلانٹ کریں یا اس کو پروسیس کروا سکیں تو ہمیں باہر کی مدد لینی چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ باہر کی مدد تو لیں لیکن اس سے فائدہ ہماری عوام کو بھی پہنچے. یہ اسٹریٹجیز کی تھوڑی سی جھول ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام سفر کرتی ہے. یہ جھول نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے کہ آپ دوسرے سے جو ہے وہ کوئی بھی سروسز لے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کتنا دینا چاہیے کیونکہ اصل ریسورسز تو آپ کے پاس ہیں. صرف وہ اپنا پروسیسر لا رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ انہوں نے آپ کو خرید لیا. اصل قیمت آپ کے پاس ہے، قیمت آپ نے لگانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اور میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. لیکن اب یہ بات ہے کہ اگر خان صاحب کے سامنے یہی اسٹریٹجی لائی جاتی، ٹرمپ بولتا کہ جی آپ کے حالات خراب ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور خان صاحب سے یہ ڈیل ہونی چاہتی، بزنس ڈیل، نوٹ میں کوئی اور نہیں، جو بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہیں مختلف ممالک کے درمیان چیزیں، ریسورسز وغیرہ کی ڈیل، پروسیسر کی ڈیل. تو خان صاحب بحیثیت خان صاحب ایک لیڈر، وہ کس طریقے سے بل بناتے، ان میں کیا شرائط ایسی رکھتے جو کہ پاکستان کی عوام کے بیس پہ جانی چاہیے. میرے خیال میں ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وہ حکومت جو عوام کا سوچتی ہے، کیونکہ حکومت کا ذمہ داری ہوتی ہے عوام کا سوچنا، ملک کا سوچنا، تو وہ ان وسائل کو کس طریقے سے یوز کر سکتی ہے، چاہے وہ اوورسیز وسائل ہو، اور اپنے وسائل کو وہ کس طریقے سے اور پروڈکٹیو بنا سکتی ہے عوام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ اب ہم بات کرتے ہیں باری باری اس پوائنٹ پہ. زیاد صاحب، پھر ڈاکٹر کامران صاحب، پھر میو صاحب، اور لاسٹ میں لوں گی فاروق نواز بھٹی صاحب کو. وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا کیلکولیٹ کر کے جو ہے اس کو پوائنٹ کو ریز کریں، اور اس کو میرے خیال میں ہم ایکسٹینڈ کریں گے پروگرام کو اسی موضوع پر نیکسٹ ٹائم بھی اسی پینل کے ساتھ. اگر آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ہم اس کو اور ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ عوام سمجھ سکے کہ اگر ایک اچھی حکومت ہوتی، خان صاحب ہوتے، تو یہ بل کس طریقے سے پاس ہوتا، کس طریقے سے اس کو پاس ہونا چاہیے تھا، کیا شرائط ہونی چاہیے. جی پلیز زیاد خان صاحب. تو لیکن میں یہ معصوم سمجھتا لوگ ہوں ہیں کہ ہم اگر لوگ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک غریب بچہ تھا، بچے گھر میں کام کرنے والوں میں سے، تو اس بچے سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کر. تو یہ بڑا المیہ ہے، سنیے گا. اس نے جواب دیا میں بڑا ہو کر چور بننا چاہتا ہوں. اس سے پوچھا کیوں، چور کیوں بننا چاہتا ہوں؟ کہ ماما چور ہے اور ماما جب جیل جاتا ہے تو اس کو دال روٹی بڑی مزے کی ملتی ہے. یہ پاکستان کی دال روٹی بھی اس کو مزے کی لگ رہی ہے. یہ حال ہے ہمارے، اور یہ بڑا المیہ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب یہ لوگ یہ ٹاپکس اٹھاتے ہیں، بھلے ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے تو شعور دے دیا لیکن ہماری منازل ابھی وہ طے نہیں ہوئی ہیں. ہمیں بہت کچھ کمی ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنا سمجھنا ہے، ہمیں ابھی بھی بہت کچھ نہیں معلوم. ابھی ہمیں صرف شعور یہ آیا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، حکمران کیسا ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی ہم کو یہ نہیں پتا کہ عوام کے کیا حقوق ہے، عوام آزاد کیسے ہوتی ہے، عوام پاورفل کیسے ہوتی ہے. کیونکہ یہ جدوجہد جو ہے اتنی طویل ہو رہی ہے، اس کا مقصد مطلب یہی ظاہر کرتا ہے کہ عوام کو ابھی تک اپنی طاقت کا نہیں پتا، ان کو نہیں معلوم کہ یونٹی کیا ہے اور ان کی اپنی طاقت کیا ہے.
تو obviously جب یہ ایسے ٹاپکس ڈائیورسٹی کے لیے ہی یہ لوگ ریز کرتے ہیں، لیکن اس سے کم از کم عوام کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ آگے اور بے وقوف نہیں بن سکتے اگر میڈیا اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ نہ لے، بلکہ ان میں جو اصل حقائق ہیں ان کو ریز کرے بہت ہی سمپلسٹی کے ساتھ. بات یہ بہت سمپلسٹی بہت ضروری ہے کیونکہ عوام بہت معصوم ہے، ان کی جو ذہنی سطح ہے، ہمیں ہر سطح کو دیکھتے ہوئے بہت ہی سمپلسٹی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی پوائنٹس ریز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں، کہ ایک اچھی تقابل دے دیں کہ ایک اچھا حکمران ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے. دنیا میں جو دنیا میں ممالک سپر پاور بن گئے ہیں، انہوں نے وہ ہمیشہ سے سپر پاور نہیں تھے، ان کے پاس ہمیشہ سے وسائل نہیں تھے، انہوں نے بھی دوسرے ممالک سے کبھی مدد مانگی ہوگی، لیکن وہ مدد انہوں نے کس طریقے سے حاصل کر کے کس طریقے سے اپنے ملک کو اٹھایا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہمارے حکمران کاروباری لوگ ہیں، اور وہ کاروبار، آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں، آپ کے پاس اصل حقیقت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اصل مٹیریل ہے، را مٹیریل از اے بیسک گولڈ یا بیسک ٹریجر. ٹھیک ہے، اب آپ مزدور رکھتے ہیں، چاہے آپ نے وہ اپنے محلے سے لے لیا ہو، چاہے آپ نے دوسرے سٹی سے منگوا لیا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اور تنخواہ بھی دیتے ہیں، کام ڈبل کا لے کر تنخواہ ایک کی دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ 4 کا کام لے کر تنخواہ ایک کی دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ بیرون ملک سے جب مزدور منگوا رہے ہیں تو اس کو اٹھا کے سارا ٹریجر کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے سوچنے کی کہ کاروباری ڈیلنگز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک ملک، ایک گھر نہیں چلتا کوآپریشن کے بغیر، آپ لین دین بارٹر کے بغیر، کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ادلا بدلا کر لیتے ہیں، اسی سے اسٹرینتھ بڑھتی ہے. تو ملکی بین الاقوامی سطح پر بھی یہی رول ہوتا ہے، لیکن اس کا رول تو دیکھیں نا. تو بہت ضرورت ہے کہ عوام کو بہت سمپلسٹی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ ایک اچھا حکمران ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے وسائل کو بروئے کار لا کر اپنے ملک کی، اپنے عوام کی بہتری لاتا ہے، اور جو صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، وہ کس طریقے کی ڈیلنگز کرتے ہیں. تو میرا تو یہی نظریہ ہے جس پر میں اس بل کو لے کر آئی ہوں یہاں پر، اور میں چاہوں گی کہ اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں. اسی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم جو ہے ہمارا 1.5 گھنٹے ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گی کہ یہیں پہ ختم کریں، اور آپ تمام مہمانوں سے میں گزارش کروں گی کہ اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا ساتھ دیں اس پر، اور پوائنٹ ہم یہ رکھیں کہ تقابل پیش کریں کہ ایک اچھا حکمران یا ایک اچھا ملک اس طرح کی ڈیلنگز کس طرح کرتا ہے، بہت آسان الفاظ میں. کیونکہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور تو ہمارا لگا ہوا ہوتا ہے کان کنوں میں، بیچارے کے پاس سانس بھی گھٹتا ہے تو اس کے پاس آکسیجن نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک ہتھوڑی مارے گا تو وہ کان میں دب جائے گا، اس کا اتا پتا بھی نہیں چلے گا، گھر والوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہے. تو اس حالات میں تو ہم اپنے مزدوروں کو کام کروا رہے ہوتے ہیں کانوں کے اندر، اور پھر بات کرتے ہیں ہم اتنا ٹریجر ہم دے دیتے ہیں اٹھا کر، اور ان کی حالت زار کا حال. کسان تو چلیں باہر ہے زمین کے، جو زمین کے اندر کانوں میں کام کرتے ہیں ان کا تو حال بہت ہی برا ہے.